ایک سینئر فنکار جن کا نام سید محمد احمد ہے، پہلے تو ان کے چمڑے کے بیگ پر اعتراض ہوا، وہاں بس نہیں کیا، پھر بلور لا کر ان کے اس گنج پر وہ پھیرنا شروع کیا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کو کیا چاہتا تھا؟ توجہ چاہتا تھا، مل گئی توجہ، وائرل ہو گیا، لیکن تھو ہوئی نا۔ 2 ٹکے کا ایک ایکٹر اٹھ کے بھرے سیٹ پر لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ایک آدمی کی تصدیق کرے تو یہ وہ اپنے ماضی کی تصدیق کر رہا ہے۔ سینئر ایکٹرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ آ کر اپنی پوسٹ بھی سامنے رکھی ہیں۔ شمون عباسی، فیصل قریشی، پوری انڈسٹری میں 2 آدمی اٹھے۔ وہ جو لوگ وہاں سیٹ پر موجود تھے وہ اصل مجرم ہیں۔ اقبال کشمیری صاحب ایک ہمارے ہدایتکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 73 فلمیں بنائی۔ لڑکی آئی متیرا، میں نے کہا آپ اقبال کشمیری صاحب کو جانتی؟ کہتی لوگوں کو ہنسانا بہت اچھی بات، لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کو رلانا بہت بری بات ہے۔ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانی آگاہ، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک وائرل ویڈیو جس میں ایک سینئر ایکٹر کا درد اور جونیئر سٹار کی صفائی اور معافی۔ کیا واقعی میں سیٹ کے اوپر مستی کی جا رہی تھی یا پھر سینئر ایکٹر کی توہین کی گئی ہے؟ کیا پاکستان شوبز انڈسٹری کے اندر کوئی لائن جو ہے ڈرا نہیں کی گئی جس میں سینئر اور جونیئر کے درمیان ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے؟ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رائٹر اور ڈائریکٹر ناصر ادیب صاحب، کیونکہ ان کی بہت اچھی گرپ ہے، بہت عرصے سے شوبز انڈسٹری میں ہے، تو بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اصل میں شوبز انڈسٹری کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا ناصر صاحب، آپ نے کنٹروورسی دیکھی، کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا، پبلکلی بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو مطلب کہ سپورٹ کیا سید محمد صاحب کو کہ ان کے ساتھ واقعی میں ناانصافی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں سب سے پہلے کیا کہا اور یہ کنٹروورسی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ واقعہ تو سب نے دیکھ لیا، بالکل، اس کو دہرانے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ جو میرے سامعین اور ناظرین ہیں انہوں نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا، اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ ایسا ہوا کہ ایک سینئر فنکار جن کا نام سید محمد احمد ہے، جو ڈرامہ رائٹر بھی ہیں اور جو ایکٹر بھی ہیں اور جو ہدایتکار بھی ہیں، اور انہوں نے شوٹنگ کر رہے تھے ایک ڈرامے کی اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 60 کے قریب ہے یا 55 کے قریب ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ایج میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کے بال اڑ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بہت لوگوں کے نہیں بھی ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت انسان سے بہت کچھ چیزیں وقت دیتا ہے، پھر وقت جوانی کے بعد لینا شروع کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں بال لے لیے، اس میں قصور بجائے اس کے کہ اس کی بزرگی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا جو 3 میں نہ 13 میں اور جونیئر فنکار ہے، وہ آتا ہے جس کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، میں کہتا ہوں مقام بھی ہو تو اس کو بھی یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی شخصیت پر کوئی حرف اٹھائے یا کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ بالکل۔ کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے، ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریشیشن پہ، اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں۔ اکیلے میں اگر کسی سے کوئی مذاق کر لیتے تو اس کی بات تھوڑی سی اور ہوتی ہے، بھرے سیٹ پر جس میں آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں احمد صاحب کے ساتھ، جو عرصے سے ان کو جانتے ہیں، ان کی موجودگی میں پہلے تو ان کے چمڑے کے بیگ پر اعتراض ہوا کہ جی اس میں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور اپنی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ وہاں بس نہیں کیا، پھر وہ لیا ایک خاتون سے، وہ جس سے بلوئر جس سے بال بناتے ہیں، وہ لا کر ان کے اس گنج پر وہ پھیرنا شروع کیا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اس کو کیا چاہتا تھا؟ توجہ چاہتا تھا، مل گئی توجہ، مطلب وائرل ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن تھو ہوئی نا۔ آپ توجہ حاصل کریں کہ لوگ احترام کریں، آپ ایسی توجہ نہ کریں لوگ لانتے ڈالیں اور آپ کو گالیاں دیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گا اور ناظرین سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ذرا غور سے سنیں گے جو میں بات کر رہا ہوں۔ جی، کس کا مذاق اڑایا اس نے؟ تمام سینئر لوگوں کا، تمام سینئر لوگوں کا، انسان کا مذاق اڑایا۔ بالکل۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان کا مرتبہ کیا ہے؟ انسان وہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صرف 4 چیزیں بنائی ہیں رابعہ جی، ورنہ کن کہا اور پیدا ہو گئے. ایسا ہی ہے. کن کہا آسمان بن گئے، کن کہا زمین بن گئی، 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں: قلم، عرش، جنت، انسان. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. انسان کی ذرا اہمیت دیکھیں. ہاتھوں سے بنانے کے بعد پھر فرشتوں سے کہا کہ جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا. ایسا ہی ہے. سجدہ انسان کو کروایا جو کہ سجدہ اپنے لیے مختص رکھا، اور تمام فرشتوں سے کیسے سجدہ کرو. یہ انسان کی اہمیت. صحیح کہہ رہے ہیں. جس انسان کے اندر اللہ کی روح بولتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں جس انسان کے اندر اللہ کی روح بولتے ہیں، بلکہ یوں کہہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ بولتا ہے. یس. اس انسان کا آپ مذاق اڑاتے ہیں جس کو جبریل نے بھی سجدہ کیا، اسرافیل نے بھی کیا، میکائیل نے بھی کیا، عزرائیل نے بھی کیا، کھربوں فرشتوں نے کیا، صحیح کہہ رہے ہیں. سوائے ایک شیطان کے. اور جس نے نہیں کیا اس پر قیامت تک لعنت ہے. ایسا ہی ہے. یعنی جس نے عزت نہیں کی انسان کی، وہ کون ہے؟ وہ شیطان بن. شیطان. وہ راندہ درگاہ ہے، اللہ اس کو اپنی درگاہ سے رد کر دیتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اصل عبادت جو ہے وہ انسانوں سے پیار ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کو عزت دینا ہے، ان کے مسائل حل کرنا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا. یہ ہے اصل عبادت. لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نیک ہو گئے. نماز آپ کو اگر رسید راستے پر نہیں لگاتی تو غور کریں اور سوچیں کہ اس نماز نے مجھے اگر برائی سے نہیں روکا، بے حیائی سے نہیں روکا، فحاشی سے نہیں روکا، بدکاری سے نہیں روکا، تو سوچنا چاہیے انسان کو کہ کہیں میری نماز میں کمی تو نہیں، کہیں میری نیت میں کمی تو نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق کیوں نہیں دے رہا. تو اس انسان کی جو تضحیق ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اور کبیرہ گناہ میں شامل ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ آج کی انڈسٹری کا نہیں، بلکہ میں نے دیکھا میں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اتنا عرصہ گزارا ہے. آپ یقین کریں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی سینئر فنکار آیا تو جتنے جونیئر فنکار تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. پھر اگر کوئی فنکار آیا نیا ہے، میں نے دیکھا ہے سلطان رائی صاحب بیٹھے ہیں، ندیم صاحب بیٹھے ہیں، یا کوئی بڑا آرٹسٹ بیٹھا ہے، محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، زیبا بیگم بیٹھی، کوئی بھی بیٹھا ہے، جونیئر فنکار آیا، ڈائریکٹر نے کہا ہاں یہ آ جاؤ کیمرے کے سامنے. وہ کیمرے کے سامنے نہیں گیا، سب سے پہلے اس آرٹسٹ کے پاس گیا، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، اجازت ہے جی. اس نے اجازت دی تو پھر شاٹ دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ناصر صدیق صاحب، یہیں سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کافی عرصے سے انڈسٹری کے اندر ہیں، آپ نے تو بہت سارے فنکاروں کو دیکھا ہوگا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ہی واقعہ دیکھا ہو جس میں سینئر نے جونیئر کو ڈسریسپیکٹ کیا ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ تو ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ میرا کام ہوتا ہے بند کمرے کا. اوکے. میں تنہائی میں بیٹھ کر لکھتا ہوں اور میرے پاس ڈائریکٹر آتا ہے یا پروڈیوسر آتا ہے یا اسسٹنٹ آتا ہے اور وہ متعلقہ کام سے ہوتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق رکھتا بھی نہیں، اور میں فری بھی اگر ہوتا ہوں تو بڑے چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں، مثلا چپڑاسیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ٹیکنیشینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ فری ہو کے بات کر، جو مذاق کرتے بھی شرماتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، جھجکتے بھی ہیں. صحیح کر. میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ آپ یقین کریں، یہ اسی چیز سے متعلق ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آج بھی یہ ایک خلا ہے. اور اس خلا بہت اچھا ہوا، یہ وائرل ہوا. اس سے یہ ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے، یہ جو جتنے نئے فنکار ہیں، نئے ڈائریکٹر ہیں، نئے ایکٹر ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ اور ان کے یہ لیسن ہوگا. میں ان سے مخاطب ہوں آڈین کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں آج کیا ہے، جتنے نئی انڈسٹری کے لوگ ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، اسسٹنٹ ہیں، کیمرہ مین ہیں، موسیقار ہیں، رائٹر ہیں، وہ اپنی دنیا میں گم ہیں اور ان کے پیچھے ایک دنیا ہے، ایک تاریخ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی 70 سال کی، اس سے وہ ناواقف ہے. ہاں کیا اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھا نا کہ آپ نیلی کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے کہا نہیں. اب میں آپ سے آگے کچھ بات کرنے لگا تھا کہ اگر آپ شوبز میں آئی ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ انٹرویو کرتی ہیں، آپ میرے پاس سامنے بیٹھی ہیں، تو نالج ہونی چاہیے، تو آپ کو کم از کم میرے بارے میں تو علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا وہ انٹرویو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو میں اپنے نئی اس جنریشن سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھوں میں ان نئے کسی ایکٹر سے، جی آپ اظہار قاضی کو جانتے ہیں، آپ نے علاؤ الدین کو جانتے ہیں، آپ اجمل خان کو جانتے ہیں، کہیں گے نہیں سوری میں نہیں جانتا. تو بھائی آپ ایکٹر کیسے بن گئے؟ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ
کرکٹر بننا چاہتی ہیں تو آپ پہلے کرکٹ کے میدان میں آنے سے پہلے وہ دیکھیں گی کہ کون کون بیٹس مین ہوئے. اگر آپ بیٹس مین بننا چاہتی ہیں, اگر آپ بالر بننا چاہتی ہیں تو آپ کو بالرز کو دیکھنا ہوگا, کس بالر نے کیسے وکٹ لی, کیسا سٹائل تھا, پھر آپ آگے بڑھیں گی اور وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا. آپ سیکھتے ہیں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ رہے ہیں. میں رائٹر بنا, میرا کوئی استاد نہیں, لیکن میرے کاؤنسلر میرے سارے استاد تھے. میں نے ہر رائٹر کی فلمیں دیکھی, تنویر کاظمی صاحب کی دیکھی, محمد کمال پاشا کی دیکھی, آغا حسن سال کی دیکھی, عزیز مرٹی کی دیکھی, پرویز کلیم کی دیکھی, عزیز قادری صاحب کی دیکھی, ریاض شاہد صاحب کی دیکھی. ہر ایک کی فلمیں دیکھی, ہر ایک کا سٹائل دیکھا, ہر ایک کی کامیابی دیکھی, کامیاب فلمیں کیوں ہوئی وہ دیکھا, فیل کیوں ہوئی وہ دیکھا, پھر اپنا ایک سٹائل بنایا اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. صحیح بات. تو جیسے میں رابعہ جی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں, مثلا آپ نے پہلوانی سیکھنی ہے تو پہلوانوں کی تاریخ پڑھیں. اگر آپ پہلوان بن گئے اور آپ کو یہ نہیں پتا گاما کون تھا, زبسکو کون تھا, تو مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ نے باکسنگ کرنی ہے, محمد علی کلے کو نہیں آپ نے پڑھا, دیکھا نہیں, یا بروس لی کو نہیں دیکھا, تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں آگے جانا ہے. صحیح کہہ. تو آج کی جو نسل ہے, یہ جو میں جب نئی انڈسٹری میں آیا, جب یہ نئی انڈسٹری کی نئی لوگوں کی انڈسٹری آ گئی اور ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی, تو مجھے جب کام ملا, اور کام ملنے سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے نئے ڈائریکٹر کو دیکھنا شروع کیا. میں نے سب سے پہلے بلال اشاری کی فلم وار دیکھی جو بڑی سپر ہٹ ہوئی, پھر میں نے نبیل قریشی کی فلمیں دیکھیں, پھر میں نے یاسر نواز کی فلمیں دیکھیں, پھر میں نے ندیم بیگ کی فلمیں دیکھیں, اور پھر میں نے ان ایکٹروں کو دیکھا, پھر میں نے ان رائٹروں کو دیکھا, واسع چودھری کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, ادھر ادھر جتنے لوگ کام کرنے والے تھے کیسے کر رہے ہیں, نہیں ان کی کیا سوچ ہے. ندیم بیگ کی اوپر نیچے 4 فلمیں سپر ہٹ ہوئی, کیسے ہوگی, کیوں ہوئیں, وار کیوں ہوئی, تو ان کو دیکھا ان کی سوچ کیا ہے, اور اگر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا تو مجھے ان کے ساتھ کیسے ملنا ہے. ٹھیک. تو جس وقت بلال اشاری صاحب نے مجھے بلایا, پہلا ڈائریکٹر وہ تھا نئی انڈسٹری کا جس نے مجھے بلایا, فلم سائن کی. فلم سائن کرنے کے بعد تو میری عادت تھی, وہ جو آتا تھا میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا. تو ایک دن مجھے, اب عمر میں بہت چھوٹا میرے سے, تو میرے سے کہتا ہے ناصر صاحب یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں آتا آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کی ایج کو نہیں دیکھتا, میں آپ کے عہدے کو دیکھتا ہوں. آپ میرے ڈائریکٹر ہیں اور آپ میرے باس ہیں. عمر میں بے شک چھوٹے سی, لیکن اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں. صحیح بات. تو یہ احترام عزت جو تھی یہ ہم نے پیچھے اپنی انڈسٹری میں دیکھا اور سیکھا. اور پھر جب میں ندیم بیگ صاحب سے ملا تو میں ان کے سامنے جب بیٹھا تو میں ان کی ہر فلم سے واقف تھا, ان کی ٹیکنگ سے, وہ کیا چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پھر نہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے نہ ہچکچاہٹ, اور پھر ان سے میں نے سیکھا. مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے سے کچھ سیکھا کہ نہیں, لیکن میں نے جن کے ساتھ کام کیا, نئے لوگوں کے ساتھ, میں نے ان سے سیکھا. صحیح ہے. اور کوئی اور نہیں سمجھتا کہ اس میں نے کوئی غلط کام کیا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس نے مجھے آج تک بھی جب مجھے یاد آتا ہے, آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے پوچھا نا کہ آپ کے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا, کہ اقبال کشمیری صاحب ایک ہمارے ہدایتکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 73 فلمیں بنائیں, اور ان 73 فلموں میں کم از کم 50 فلمیں ان کی ایسی ہیں جو سپر ہٹ ہیں. ویری گڈ. ان کو لوگ دادا استاد کہتے ہیں ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری میں. اچھا, ان کے ساتھ فلم سائن کی. فلم کا نام تھا بینڈ تو اب بجے گا. سہیل کشمیری صاحب اس کے پروڈیوسر تھے, وہ کراچی کے تھے. انہوں نے ہمیں کراچی بلایا, وہاں میں اسکرپٹ لکھنے کے لیے گیا تھا, وہ میرے ساتھ وہ بھی گئے تھے, ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھی اقبال کشمیری صاحب کی. تو اب کاسٹ سائن کرنی تھی تو انہوں نے وہاں ہیروئن کو بلایا اور رات کو ڈسکس کیا کہ وہ ایک لڑکی ہے سہیل ابڑو. ہاں, تو وہ وہاں کی بی کلاس آرٹسٹ ہے, مطلب ہے تھی اس وقت. آج سے یہ بات میں کر رہا ہوں تقریباً 20-25 سال پہلے. تو نئی انڈسٹری وہاں شفٹ ہوئی تھی, تو ان کو بلایا گیا. تو میں بیٹھا, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں آ کر وہ سہیل ابلو بیٹھ گئی, ساتھ اس کی ماں بیٹھ گئی, 2 آدمی تھے ان کے ساتھ, وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. ادھر میرے ساتھ دائیں ہاتھ اقبال کشمیری صاحب تھے, ادھر سہیل کشمیری صاحب جو پروڈیوسر تھے, اور ادھر ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا, اسسٹنٹ تھا. خیر ادھر ادھر کی بس السلام علیکم والا سنا, یہ چائے پیئیں گے, یہ وہ چائے لے آؤ, فلاں کرے, وہ آرڈر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے تعارف کروانا شروع کیا کہ سہیل ابڑو سے, کہ سہیل ابڑو سے کہنے لگے جی یہ ناصر ادیب صاحب ہیں جن کو میں نے رائٹر لیا ہے. اس نے کہا جی ان کا نام میں نے سنا ہوا ہے, مولا جٹ لکھی تھی نا آپ نے. میں نے کہا جی.
مجھے سکون ہوا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں اقبال کشمیری صاحب. تو ان کو دیکھ انہوں نے اقبال کشمیری صاحب نے السلام علیکم کیا. تو وعلیکم السلام کرنے کے بعد کہتی ہیں انہوں نے اس سے پہلے کوئی فلم بنائی ہے؟ اب آپ اسکرین پر کبھی آپ نے فلم دیکھی ہو نا تو ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں بینک. مثلا کوئی آدمی ایسے بینک کرتا ہے بات کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ناقابل بات، تو ڈم کر کے پیچھے سے آواز آتی ہے اور کلوز ہوتا ہے، بینک پڑتا ہے اسکرین پورا، سیٹیں ہل جاتی ہیں اتنے زور سے وہ میوزک بجتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اقبال کشمیری صاحب کی آدھی جان نکل گئی. وہ 2-3 سیکنڈ دیکھتے رہے اور ایک دم اٹھ کر وہ چلے گئے اپنی وائف کے کمرے میں، ساتھ ہی کمرہ تھا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا سویا جی یہ جو آدمی ہے اس کو ڈائریکٹر نہیں صرف دادا استاد مانتے ہیں، 73 فلموں کا یہ ڈائریکٹر ہے. پھر میں نے فلمیں گنانی شروع کی، ضدی، ٹیکسی ڈرائیور، بابل، یار دیس پنجاب دے، ڈر گیا مر گیا، یہ وہ. کہتی جی میں تو نہیں جانتی. اچھا اس کے بعد میں ایک بار وہ سہیل کشمیری صاحب کہنے کے بعد سب کو بلا کر میں اندر گیا. آپ یقین کریں گے کہ وہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی بیڈ کے اوپر، اقبال کشمیری صاحب قالین کے اوپر بیٹھے تھے اور ان کا سر جو تھا وہ گود میں تھا. سشما شاہی ان کی بیگم کا نام ہے، ان کی گود میں تھا اور وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور وہ سر پکڑ کے ان کو دلاسا دے رہی تھی. میں نے ان کو اٹھایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا اقبال صاحب ایک اندھا آدمی اگر آپ سے ٹکرا کر پر گرا دے تو اس میں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس نے آپ کو دھکا دیا ہے. وہ اندھا تھا، اس نے دیکھا نہیں، آپ کو دھکا لگ گیا، آپ ایسا نہ کریں، آپ آ جائیں. اس نے کہا نہیں ناصر صاحب میں نہیں آؤں گا، آپ بات کر لیں. میں نے کہا میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کہتا نہیں میں اس لڑکی کے ساتھ میں نہیں کام کر سکتا. میں آیا، میں سہیل کشمیری صاحب کو کان میں بتایا کہ وہ آپ ان کو واپس دیں، ان کو واپس بھیج دیے. اچھا. اب اگلے دن انہوں نے ایک متیرا نام کی لڑکی، یہ آپ نے سنا ہوگا نام، ایک متیرا نام کی آرٹسٹ ہے، بول ڈانس بھی کرتی ہے، جی بالکل. اس کو بلایا اور ٹائم رکھا ایک ہوٹل کا، اچھا کسی اور ہوٹل کا. ٹھیک. اب وہاں جب گئے تو اقبال صاحب میرے ساتھ تھے، اقبال صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں تھے. جب باہر نکلنے لگے سہیل کشمیری وہ، تو اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نہیں جانا، میں بھی اس لڑکی کو چونکہ نہیں جانتا اور وہ پھر وہ یہ بات کرے گی، آپ ڈن کر لیں. میں نے کہا نہیں اقبال صاحب آپ آئیں. کہتی نہیں میں نہیں آؤں گا. نہیں آئے، وہ گاڑی میں بیٹھے رہے. گاڑی میں بیٹھے رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب وہ لڑکی آئی متیرا میرے سامنے بیٹھی. میں نے اس کو کریکٹر سنایا اور کریکٹر سنانے کے بعد وہ کہنے لگی بڑا اچھا میں کروں گی، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا آپ اقبال کشمیری صاحب کو جانتی ہیں؟ کہتی جی میں جانتی ہوں. میں نے کہا سہیل ابڑ کیوں نہیں جانتی؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، کہتے جی وہ میرے سے بھی بہتر جانتی ہے لیکن یہ سٹائل ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتی. اچھا. میں نے کہا اس وجہ سے اقبال کشمیری صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا. وہ جناب میرے ساتھ گئی، کہتی آئیں میرے ساتھ. گاڑی میں گئی باہر، ان کو بڑھیا گاڑی کا دروازہ کھول کر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، ادب سے بلایا اور کہا میرے ساتھ چلیں ورنہ میں فلم نہیں کروں گی. وہ منا کے ان کو لے آئیں. فلم شروع ہو گئی. اب آگے سنیں. ٹھیک ہے. اب فلم شروع ہو گئی تو گانا پکچرائز تھا متیرا کہ وہ گانا پکچرائز ہو گیا، پکچرائز گانا ختم ہو گیا، سین شروع ہوا. تو اس دن اقبال صاحب نے مجھے بھی بلایا کہ ناصر صاحب آپ آ جائیے گا، اللہ ان کو کر کے رحمت کرے کہ کوئی فکرے کے اوپر نیچے کوئی مسئلہ ہو جائے. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں چونکہ وہی تھا، میں سیٹ پہ چلا گیا. اقبال کشمیری صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ سین ایکٹر کو جب بتاتے تھے تو باقاعدہ موومنٹ اور ٹیمپو بھی بتاتے تھے. تو اب وہ ایک ہیرو تھا، نام میں اس کا بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے. لڑکا تھا، اور ایک متیرا تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ ہے، یہاں سے آپ نے یہ ڈائلاگ بولا، پھر چلتے چلتے یہاں گئے، یہ یوں گئی، آپ یہاں پہ آئے، یہ بولا، اس کے بعد یوں کیا، ادھر گیا، یہ گیا ہوا، یہاں آیا، پھر کیمرے کی طرف انہوں نے پورا سین سمجھایا. اب وہ سنتا رہا. تو اس کے بعد سین انہوں نے دیا کہ یہ لیں اور یاد کر لیں. تو اس نے سین پکڑا. اس نے کہا سر بات یہ ہے، اقبال صاحب سے کہنے لگا آپ اپنا کیمرہ سنبھالیں، یہ کیسے سین بولنا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، یہ میں جانوں اور میرا کام جانوں اور یہ جانے، یہ جو آپ نے بتایا یہ ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد پتہ کیا ہوا، اقبال صاحب آئے، انہوں نے اس سہیل کشمیری صاحب سے کہا جی آپ ڈائریکٹر کوئی اور لے لیں، میں یہ فلم نہیں بناؤں گا، اور چلے گئے. اور وہ فلم بند ہوگی جس پر 17 لاکھ روپیہ اس دور میں لگا ہوا تھا، اور آج بھی وہ فلم بند ہے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے آپ کو کون سا ایکٹر تھا؟ چھوڑیں آپ، لیکن میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اس سے پہلے بتایا کہ جب میرے سے
30 साल छोटा लड़का हाँ आता है तो मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा डायरेक्टर है। हम्म, और एक डायरेक्टर है जिसने 73 फिल्में बनाई हूँ, और उसको एक एक्टर जिसकी की कोई फिल्म सुपरहिट भी नहीं और बी क्लास एक्टर था वो, अच्छा कि बी क्लास एक्टर जो है वो उससे कह रहा है कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है कि मैंने कितना मूव करना है, कैसे चलना है। अच्छा, वो चूँकि ड्रामे के आर्टिस्ट थे बेसिकली, और ड्रामे का पता है ये होता है कि मैं बैठा और बोलना शुरू हुआ और ये और कैमरे जो मूव करते रहते हैं। ठीक है, फिल्म जो है ये कुछ और है, इसका स्टाइल डिफरेंट कुछ और, मिजाज ये होगा, डिफरेंट है। ठीक है। तो इससे वो एक फ़िल्म बंद हो गई, और मैं अपने सामीन और मज़दूर अपनी नई नस्ल से ख़ास तौर से ये कहना चाह रहा हूँ, जो नए राइटर हैं, जो नए डायरेक्टर हैं, नई इंडस्ट्री के जिनके हाथों में आज इंडस्ट्री है, बिल्कुल और जो नए एक्टर हैं, कि खुदा के लिए आप कम अज़ कम जो माजी के लोग हैं, अगर आप एक्टर तो माजी के जो एक्टर हैं उनके बारे में इतना तो जाने कि किसने क्या क्या कुछ किया हुआ है, ताकि अगर इंटरव्यू में कोई बात हो तो आप ये नहीं कहें जी मैं नहीं जानता, सही ये अगले की इंसल्ट हो जाएगी। सही कह रहे हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर हैं उनको ये चाहिए कि वो डायरेक्टरों की तारीख पढ़ें कि वो कहाँ है। और ये मैंने अब तंग आकर ये फैसला किया कि मैं एक किताब लिखूंगा जिसमें तमाम डायरेक्टर, बड़े एक्टर, हीरोज, हीरोइन, उनकी लाइफ स्टोरी, थोड़ी थी उनकी मशहूर फिल्में, बहुत अच्छी बात है, ताकि चलो वो बजाय इसके कि फिल्में देखे वो बुक लें और उसी में पढ़ लें, वो समझ लें। तो ये एक खलीज है जिसको पाटना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी ये है। बात सैयद अहमद के साथ जो हुआ, सैयद अहमद को यूं समझ लें कि एक नया अहद है या एक पुराना दौर था। सही बात। पुराने दौर को अगर आप इस तरीके से नए दौर रिजेक्ट करेंगे तो एक खलीज बन जाएगी, क्योंकि मुस्तकबिल माजी से बनता है। सही बात। अगर आप अपने माजी को नहीं याद करते, आप अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते, क्योंकि माजी आपको बताता है आप कहाँ गलत थे, कहाँ आपने ठोकर खाई, अब आपने नहीं खानी, कहाँ धोखा खाया, अब आपने नहीं खाना, फिर आपका मुस्तकबिल बनेगा। तो ये जो चीज़ है। लेकिन नासिरुद्दीन साहब, यहाँ पे ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उसी क्लिप के ऊपर दोबारा वापस, अच्छा जब उन्होंने पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया सैयद मोहम्मद साहब ने, तो उन्होंने नाम नहीं लिया था एक्टर का, क्योंकि वो एक्सपोज क्या नहीं करना चाहते थे। नहीं, ये उस शख्स का ज़र्फ है, ये उस शख्स की ग्रेटनेस है, ये उसके शख्स की तरबियत है जो हमने माजी में सीखे कि हम किसी को नंगा नहीं करते, हम किसी की इज्जत नहीं उछालते, हम भरम रखते हैं। उसने ये बर्दाश्त किया, मैंने वो पढ़ा है सारा, कि उसने सेट पर बर्दाश्त किया और ये सोचता रहा कि चलो कोई बात नहीं, ये लोगों को हंसा रहा है, बच्चा है। फिर जब उसने उसके सर पर किया तो उसने फिर भी यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ रिएक्शन लूँगा तो सेट का माहौल ख़राब हो जाएगा, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, शूटिंग नहीं होगी। उसने दिल पर पत्थर रखकर शूटिंग मुकम्मल की। शूटिंग मुकम्मल करने के बाद वो घर गया और फिर सो नहीं सका। इसलिए कि जब घर गया तो घर में उसकी तमाम तस्वीरें और उसका जो काम, कौन से ड्रामे, 15-20 सुपर ड्रामों का राइटर और कई ड्रामों का सुपर एक्टर, ये भी नहीं कि कोई मामूली आदमी है, हत्ता कि हिंदुस्तान की फिल्म के भी मकाल में लिखे। सही बात। इस इतने मेयार, इतने कैलिबर का आदमी, वो फिर देखा, एक लफ्ज़ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस न्यूज़ न्यूज़ीलैंड के लिए जो उसने किया, 2 टके का एक एक्टर उठ के भरे सेट पर लोगों के सामने इस तरीके से एक आदमी की तस्दीक करे, तो ये वो अपने माजी की तस्दीक कर रहा है, एक अहद को रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा नासिरुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, उस वक्त सेट पे खाली वो जूनियर एक्टर तो मौजूद नहीं होंगे, पूरी टीम होगी और डायरेक्टर भी होगा, सब लोग होंगे, तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि किसी भी सीनियर एक्टर के साथ इस तरह की बदतमीजी या डिसरिस्पेक्टफुल हरकत ना हो? मैं आपकी इस बात का जवाब, तो एक हमारे हदीस भी है और कलाम पाक का आर्डर भी है कि बुराई से रोको और अच्छाई की तलकीन करो। ये कलाम पाक की क्लियर आयत है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बुराई को हाथ से रोको, ये सबसे मजबूत ईमान की दलील है। और हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको, ये दूसरे दर्जे के ईमान है, वरना दिल में ज़रूर बुरा समझो। मैं इस वाक़े का जो सेट पर मौजूद लोग थे, अगर मेरे बस में हो ना, फ़र्ज़ करो इस आदमी की सज़ा अगर फ़र्ज़ को 2 साल है, तो वो जो सेट पर मौजूद थे उनको मैं 4-4 साल के लिए अंदर कर दूँ। इसलिए कि आप लोगों को देखे, एक आदमी के एक बुजुर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप हंस रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको स्नब करना चाहिए, आप उसको रोक नहीं रहे। और ये नहीं सोचा आपने कि कल ये आपके साथ भी हो सकता है, ये वक्त तो आप पे भी आएगा। अल्लाह आपको ज़्यादा ज़िंदगी दी, आप 60 की ज़िंदगी क्रॉस करेंगे, आप पर भी वक्त आएगा। कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपने माँ या बाप किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में देखो तो उनके सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो और उन्हें उफ तक ना खाओ, ना झिड़को,
بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کی آخرت بحال کر دے. تو ایک بزرگ کی عزت تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا, حکم بھی دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مان رہا اور یہ کہہ رہا لوگ مذاق اڑاتے دیکھ رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج برائی عام ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر ہم برائی سے روکنے کے عادی ہوں تو آپ ایسے یقین واقعات کریں ہوں ہی نا, تو اتنے واقعات کبھی نہ ہوں. لیکن ہوتا کیا کہ مثلا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں, میرے ساتھ تو نہیں ہو بالکل رہی, صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تماشا میں جو دیکھ رہا ہوں تو کل میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں. تو وہ ایسا دور تھا جس دور سے ہم نکل کے آئے ہیں, یا جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اس کی تو بنیاد یہ ہے کہ برائی سے روکو. اچھا ناصر ادیب صاحب, جو اس جونیئر ایکٹر فہد شیخ نے جو اپالوجی سامنے رکھی ہے کہ میری انٹینشن ایسی نہیں تھی, کہ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں مستی کر رہا تھا, آپ ان کی اس اپالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ انف ہے؟ میں نہیں مانتا. نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مستی کرنا ہے تو اپنے ہم عمر سے کریں نا مستی. ہاں. مستی کرنے آپ ایک اپنے باپ سے بڑے آدمی کے ساتھ آپ مستی کر رہے ہیں, یہ تو کوئی مستی نہیں ہے. اور یہ جو ایک لفظ ہے نا سوری, اس سے میں بڑا خلاف, اس سے مجھے بڑا نفرت ہے کہ آپ کسی کے مثلا میں نے آپ کو گالی دے دی اور پھر کہہ دیا سوری, مجھے یہ پتہ ہے وہ گالی واپس آ جائے گی. نہیں. میں نے آپ کی انسلٹ کر دی, 10 آدمیوں نے دیکھا, میں نے کہا جی سوری, تو وہ آپ کی عزت واپس آ جائے گی. نہیں. لہٰذا یہ کوئی ساری کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو یہ کرنے نہیں چاہیے. اور کسی انسان کی جو تذلیل ہے یہ وہ کبیرہ گناہ ہے, آپ یقین کریں کہ جس کی معافی اللہ بھی نہیں دیتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی, وہ ایک میرا مکالمہ تھا کہ اگر آپ کسی مجبور اور بے بس آدمی کا جھکا ہوا سر اٹھا دیں, اللہ کے سامنے 1,00,000 بار سر جھکانے سے اس کا زیادہ ثواب ہے. انسان یہ ہے. آپ کسی کے کام آئیں, آپ کسی کے لیے بہتری سوچیں, آپ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں تبدیلی کتنی آتی ہے اور آپ کو سکون کتنا ملتا ہے. اب یہ جو سوال اٹھ گئے ہیں اب, یہ اب ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. اب یہ جو نئی پوز سر یہ بھی بتائے گا کہ کچھ بہت سارے سینئر ایکٹرز ہیں, انہوں نے باقاعدہ آ کر اپنی پوسٹ کے سامنے رکھی ہے, ان کے بارے میں بتائیے. یہ دیکھیں میرے سامنے پڑا ہے شمعون عباسی کا بیان, اس نے بڑا شدید ریئیکشن لیا ہے. فیصل قریشی نے بڑا شدید ریئیکشن لیا ہے, بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے صرف اس کا نام بتا دیں, آگے میں جانوں تو وہ جانوں. بالکل. ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ پوری انڈسٹری میں 2 آدمی اٹھے. تو اس کے علاوہ کسی جونیئر نے بھی کیا ہے؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں جونیئر نے نہیں کیا, یہ 2 آدمی صرف پوری انڈسٹری سے میرے سامنے ان کا ریئیکشن آیا. انڈسٹری میں تو بہت سارے لوگ ہیں نا, سب کا ریئیکشن لینا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جونیئر کا پہلے لینا چاہیے. وہ جو لوگ وہاں سیٹ پر موجود تھے وہ اصل مجرم ہے. تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوتا جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ کہ جب لوگوں نے بولنا ہوگا تو بولیں گے نہیں, جب نہیں بولنا ہوگا تو بولیں گے. تو بولیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے نا, وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی پکڑوا دے گی. میں آپ کو بتاؤں. اچھا ناصر ادیب صاحب, آپ کی جو بیٹی ہیں وہ بھی اس فلم انڈسٹری کے اندر ہی ہیں, تو آپ نے جب ان کو انڈسٹری میں بھیجا تو آپ نے بھی تو ان کو کچھ نہ کچھ پروٹوکولز اور اس طرح سے رسپیکٹ سب کچھ سکھایا ہوگا. اس کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیں, آپ نے جب ان کو انڈسٹری میں آنے دیا تو آپ نے ان کو کیا تلقین کی, کیا ان کو میں نے ان کو صرف ایک ہی اسے بات کی تھی, کیونکہ میں شعبے میں جانے کے خلاف تھا اپنے دل سے. لیکن جب بچی نے ضد کی اور سب نے اس کو اجازت دے دی تو آخر میں رہ گیا. تو میں نے پھر صرف اسے ایک بات کی, میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے پاکستان فلم انڈسٹری میں اتنا عرصہ گزارا ہے, میں نے کہا مجھے زندگی میں کوئی ایسا ہی واقعہ, کوئی ایسی بات بتا دو جسے سن کر تمہارا سر شرم سے جھک جائے. صحیح. تمہیں کوئی آدمی ایسی بات نہیں کہے گا میرے بارے میں کہ تم وہاں شرمسار ہو جاؤ. میں نے کہا تم انڈسٹری میں رہو, کام کرو, لیکن کوئی ایسا واقعہ میرے سامنے نہ آئے کہ میرا سر شرم سے جھک جائے. بہت اچھی. تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں ایسا نہیں کروں گی. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا آپ نے اس کو آنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ اس کو مائنڈ میں رکھ کر آپ نے انڈسٹری میں چلنا. اچھا ناصر ادیب صاحب, اگر ہم سیٹ کی بات کر لیں, سیٹ میں ماحول تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر ہی ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر مستی اور جو بولنگ ہے اس کے درمیان کوئی ایسی لائن ہونی چاہیے تاکہ نہ کوئی سینئر کسی جونیئر کے ساتھ ایسی کوئی بات کرو, نہ ہی جونیئر کسی سینئر کے ساتھ؟ ہر وہ مذاق آپ کر سکتے ہیں, ہر وہ ایکشن کر سکتے ہیں جس میں لوگ تھوڑا انجوائے کریں, بے شک ہنسیں, لیکن کسی کی تضحیق نہ ہو, کسی کی عزت نفس مجروح نہ. میں آپ کو بتاؤں ہماری بابرہ شریف ہے نا, یہ سیٹ پر ہمیشہ مذاق کرتی تھی, بہت عجیب و غریب قسم کی. اور ایک دن شوٹنگ تھی تو ایک لڑکی, یار گرمی بہت ہے تو شوٹنگ کر رہے ہیں, ریسٹ کرنے کو دل کر, ڈائریکٹر نہیں جلدی کرو جلدی کرو, تیاری کرو. تو کہنے لگی ٹھیک ہے جی, پھر کھانا میرے لوئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہیں پاپڑ منگا لے.
اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ انجوائے کرے. جس سے یہ نہیں کہ آپ ایک کو نشانہ بنا کر اس کو آپ نے سامنے رکھ کر ذلیل کرنا شروع کر دو, لوگوں کو ہنسانا شروع کر دے, ادھر نک ویکھو, یک ویکھو, ادھر منہ ویکھو, یہ نہیں. آپ کسی کی نک اور آنکھ کا مذاق نہ, یہ بنانے والے کی مذاق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بنایا اس نے, میں نے تو نہیں بنایا, آپ نے تو نہیں بنایا. تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ہنسانا بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کو رلانا بہت بری بات ہے. آپ 10 آدمیوں کو ہنسا رہے ہیں اور ایک آدمی رو رہا ہے, وہ رونا اس کا جو ہنسو ہے نا, وہ 10 آدمی کی ہنسی سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو جونیئر ایکٹرز ہیں وہ زیادہ بولڈ ہو گئے ہیں, پروفیشنلزم کو بھول چکے ہیں؟ دیکھیں, بولڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اور بلنٹ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, منہ پھٹ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, سچی بات منہ پر کہنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن احترام بڑا ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جب آپ لوگ سیٹ پر جا کر جب اب اسٹارٹ ہوتا ہے ڈرامہ کا, تو کیا جو پروڈیوسر اور جو وہاں پہ ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ کوئی ورک ایتھکس نہیں ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اس طرح کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے سیٹ کا؟ سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہے, اور سب کچھ کو پتہ ہوتا ہے, اور بالکل کبھی ماحول خراب نہیں ہوا. آپ دیکھیں اتنی دیر سے انڈسٹری چل رہی ہے, اس قسم کا واقعہ فرسٹ ٹائم آیا نا؟ نہیں, ویسے ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر پہلے بھی آیا تھا, جس میں جو سینئر ایکٹریس ہیں بشرا انصاری, ان کا ٹک ٹاک جنت مرزا کے ساتھ بھی ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی جس میں ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا. چلو 2 واقعات ہو گئے, 3 واقعات, یہ غلط ہیں. میرا مقصد ہے اگر یہ روٹین ہوتی تو ہر روز اس قسم کے واقعات ہوتے. کم از کم ہماری انڈسٹری, میں نے اپنی پوری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ کسی جونیئر کے نے کسی بڑے ایکٹر کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہو. تو میں نے تو جونیئر ایکٹر کو وہاں دیکھا, بولتے تک نہیں تھے بیچارے, ایک طرف کونے میں کھڑے رہتے تھے. اتنا احترام تھا, اتنی عزت تھی. تو اب تو لوگ پتہ نہیں کیا ہے, مطلب ہے بڑے بڑے ڈائریکٹر, یونس ملک ایک ڈائریکٹر تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہادر بھی تھے, بدماش بھی تھے, گجر بھی تھے, ٹیکا بھی ان کا بڑا تھا. تو انہوں نے میڈم نور جہاں سے گانا گوا لیا اور پکچرائز کرنا تھا انہوں نے ایسی آرٹسٹ پر جس پر میڈم نور جہاں ناراض تھیں, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ایسا گانا نہیں گاؤں گی کسی اور, کوئی میرے سے گانا نہ گوائے, جو گوائے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. میں یونس ملک صاحب نے گوا لیا. اب جب گوا لیا, میڈم نور جہاں کو پتہ چل گیا, میڈم نور جہاں نے گاڑی پکڑی اور جناب آ گئیں. اب وہ آ گئیں اے ایم اسٹوڈیو میں. اب میں اور یونس ملک صاحب سارے بیٹھے, اور وہ بڑی تڑی سے بات کی, ایک دم پتہ لگی میڈم نور جہاں آ گئی. یونس ملک صاحب آگے اور کہنے خدا دے واسطے نہ واش روم میں گھس گئے. اچھا. میڈم نور جہاں انہوں نے پوچھا کتنے ہوئے, وہ گجر وڈا یونس ملک, یہ وہ مجال ہے کس کوئی آگے بولا ہو, مجال ہے کسی نے چوں کی ہو. آدھا گھنٹہ وہ بولتی رہیں غصے میں, اور سب نے کان سنا کے چلی. پھر وہ آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئے. یہ جرت نہیں تھی کہ ان کو کہتا جی اگر میں نے گنوا لیے تو کیا کیا. دیکھیں گانا گوانا تو اس کا رائٹ تھا نا, اس نے پیسے دیے تھے, مفت تو نہیں. اب ڈائریکٹر کی مرضی, جس سے اور مرضی پکچرائز کرے. دشمنی تو میڈم نور جہاں کی تھی نا, یونس ملک کی تو نہیں تھی. لیکن احترام کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جرت نہیں ہوئی اس کو کہنے کی, چھپ گیا وہ. میں نے تو یہ دیکھا ہے. اب یہ نئی نسل جو ہے اگر اس کا یہ مطلب دیتی ہے مستی کر لو, اس کا مذاق کرو, یہ کوئی بات نہیں. اور اون کریں, ہر ایک کو اون کریں, ہر ایک کو تسلیم کریں. اب مجھے میرے سے جب بات ہوتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں جی وہ کراچی والے نا, اکثر یہ کہتے ہیں لاہور والے, یا پبلک بھی کچھ کہتی ہے کہ جی ہم فلمیں دیکھتے ہیں نا کراچی کی, تو ایسے لگتا ہے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں لانگ, اور اس میں گانے ڈال دیے. تو میں وہ اپنے ڈائریکٹر سے اور اپنے رائٹروں سے کہتا ہوں کہ یار تم بھی ایسا ڈرامہ بنا لو نا جو جوانی پھر نہیں آنے کی طرح چلے. تم بھی ایسا بنا لو جوانی پھر ٹور نہیں چلے, وہ چلے, میں لندن نہیں جاؤں گی وہ چلے, ایکٹر ان لا چلے, نامعلوم افراد چلے. یہ چلتی ہیں فلمیں, تو بھائی اس لیے چلتی ہیں نا کہ انہوں نے فلمیں بنائی ہیں, آپ ایسی بنا لیں نا. یہ نہ ان کو کنڈم کریں کہ یہ وہ ڈرامہ ہے, فلاں ہے, یہ ہے. بات تو بزنس کی ہے. بالکل, جو لوگ آڈینس جو دیکھنا چاہتے ہیں, جو پسند کرتی ہے, بات تو اس کی. 10 کروڑ کی فلم بناتے ہیں, 70 کروڑ پروڈیوسر کو لا کر وہ فلم دیتی ہے, تو وہ فلم ہے. لوگ بے شک کہتے ہیں یہ ڈرامہ ہے, آپ ایسا بنا لیں. تو یہ کسی کو کام سے جواب دیں, اس پہ غلط تنقید نہ کریں, اس کو اون کریں. میں ان کو اون کرتا ہوں, اور سب سے اپنے پرانے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو اون کریں. یہ قابل لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سینسیبل لوگ ہیں, یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن ان نئے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ صرف کتاب پر بھروسہ نہ کرو, کتاب کا علم کافی نہیں ہوتا. اچھا ناصر ادیب صاحب, آخری میں بالکل آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جتنے بھی آپ کو اس وقت جونیئر ایکٹرز, ایکٹریس اور سینئر بھی آپ انکلوڈ کر لیں, ان تمام تر لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا میسج ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں 2 شعر سناتا ہوں. نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ناصر ادیب صاحب فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس نے ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر یہ پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو رہا تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.